علیکم جی، نمستے، ست سری اکال، گڈ ایوننگ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہن بھائیوں۔ آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ سکھ ہیں، چاہے آپ کرسچین عیسائی ہیں، تو میرے دل میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ عقیدت ہے، محبت ہے، کیونکہ کچھ بھی ہے نا، ہم ایک آدم کی اولاد سے ہیں، ہمارا فادر ایک ہے، ہماری مدر ایک ہے، اور انسانیت کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ پیدا ہمیں ایک اللہ نے کیا ہے۔ آپ اللہ کو کوئی بھی نام دے دو، آپ اس کو گاڈ کہو، آپ اس کو ایشور بولو، آپ اس کو بھگوان بولو، آپ اس کو واہ گرو بولو، بھائی خدا کو، اپنے پاک رب کو جس بھی نام سے پکارو گے وہ تمہاری دعائیں سنتے۔ اب ہر انسان کی جو روح ہے، ہر انسان کی جو آتما ہے، وہ اپنے پاک رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کسی کی آتما بہت زیادہ شدت کے ساتھ اپنے پاک رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کسی کی شدت میں کمی ہے، کوئی بالکل ہی اپنے پاک رب سے غافل ہے۔ آپ اپنے ایشور کے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے، آپ اپنے گاڈ کے، آپ اپنے واہ گرو کے کس قدر قریب ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی لائنز بتاتی ہیں۔ اب لائنز جب اللہ تعالیٰ نے بچے کے ہاتھ میں ڈرا کی ہیں نا، یہ جس پاک رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی پاک رب نے ہمارے ہاتھوں میں یہ لائنز بھی ڈرا کی ہیں۔ آپ ہندو ہوں، آپ مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہوں، آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں جو اس کائنات میں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم سب انسانوں کو برابر بانٹ رکھی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ہندو کو زیادہ دے دیے، ہندو کو نیند کا اتنا مزہ نہیں آتا، ہندو کو کھانے پینے کا مزہ نہیں آتا، یا مسلمان کو زیادہ نیند کا مزہ آتا ہے یا کھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو پھلوں کے ذائقے رکھے ہیں، وہ بھی تمام انسان ایک جیسا سب کو ذائقہ آتا ہے۔ اگر کوئی بہت مزیدار چیز ہے تو ہر انسان کو مزیدار چیز اچھی لگتی ہے، اور جو بد مزہ ہوتی ہے وہ انسان کو بد مزہ لگتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ نعمتیں برابر بانٹ رہے، چاہے آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی قبیلے، کسی بھی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ لیکن یہ نعمتیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کے ناطے سے، اللہ کی ایک صفت ہے رحمان ہونا۔ آپ اللہ کو مانے نہ مانے، آپ کفر کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار نعوذ باللہ برا بلا بولیں، جو مرضی بولیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں روک نہیں رہا، اپنا ہاتھ روک نہیں رہا۔ وہ کافر کو بھی اتنی ہی نعمتیں دے رہے ہیں جتنی کہ وہ مسلمان کو بھی دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا میں رحمانی صفت کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ آپ چاہے باغی ہوں، آپ اپنے پاک رب کو سجدہ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے بڑی محبت ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے، اور بنا مانگے آپ کو دے رہا ہے۔ لیکن کیا مرنے کے بعد جب آپ کی روح، آپ کی آتما جب آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد جو آگے کی زندگی ہے، ایک دوسری زندگی بھی شروع ہوتی ہے۔ وہ زندگی شروع ہوتی ہے قبر کی زندگی، عالم برزخ۔ پھر ایک خاص وقت تک آپ کو قبر میں رکھا جاتا ہے، عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہ قبر جو ہے، یہ جو دنیا میں ہم قبر بناتے ہیں یا مسلمان قبر بناتے ہیں، اس قبر کی میں بات نہیں کر رہا۔
آپ کی آتما، آپ کی روح کو ایک خاص مخصوص جگہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ وہاں پہ روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ہی آدمی کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے، یا آدمی کی روح کو جنت سورگ میں بھیجا جاتا ہے، یا آدمی کی روح کو جہنم یا نرک میں بھیجا جاتا ہے۔ بھیجا تو نہیں خیر جاتا، اس کو دکھائی جاتی ہے، بھائی یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور وہ آپ کو ملے گی جب قیامت برپا ہوگی، جب تمام مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ٹل قیامت تک جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہوگا، ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کرے گا۔ اس دن میرا پاک رب پوچھے گا کہ بتاؤ میرے سوا تم جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، سانپ کی پوجا کرتے تھے، ہاتھی کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے تم نے دنیا کی جس چیز کی پوجا کی ہے، بتاؤ میں تمہارا رب تھا، پھر تم نے میری بنائی ہوئی چیزوں کو رب کیوں بنا دیا؟ تو اس وقت مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے نبیوں پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، تو تب تک تو آپ کا اس دن دوزخ کی آگ سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی جو رحیم والی صفت ہے نا، اس دن اطلاق ہوگا۔ دنیا میں تو آپ کا کفر کر رہے ہیں، جو مرضی بکواس کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے جو مرضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں آپ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ایک ایک لفظ کا تم سے حساب میرا پاک رب لے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور اس دن دنیا میں تو رحمانی صفت کا اطلاق ہو رہا ہے نا، مرنے کے بعد رحیمی صفت کا اطلاق ہوگا۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمان کا نام جو رحمانی صفت ہے اس کا ذکر پہلے رکھا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رحمانی صفت آپ کو مل رہی ہے۔ اسی رحمانی صفت کی بدولت آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، چاہے آپ کفر کریں نہ کریں، آپ اسلام قبول کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد آپ کو اب نعمتیں نہیں ملیں گی، اب ہے آپ کے حساب کا ٹائم۔ اب اللہ تعالیٰ تول کے آپ کو دے گا، یعنی کہ آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ زندگی میں جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے، جو چھوٹی سی چھوٹی غیبت کی تھی، جو چھوٹی سے چھوٹی چوری کی تھی، چھوٹی سی چھوٹی بے ایمانی کی تھی، بد نظری کی تھی، زنا کیا تھا، سیکس کیا تھا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی تھی، ایک ایک گندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک گناہ کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اب تمہیں تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور وہ اس کو تولا جائے گا ایک ترازو پہ۔ اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر آپ کو جنت میں، سورگ میں، ٹھیک ہے جی، ہیون میں بھیجا جائے گا، جنت الفردوس میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اس دن اگر آپ کا نامہ اعمال بہت ہلکا ہوا، آپ کے گناہ زیادہ ہوئے اور آپ کی نیکیاں بالکل کم ہوئیں، تو پھر آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں۔ اور اسپیشلی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے عبادت کرنی تھی وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا دل جلایا ہے، کسی کو آپ نے ستایا ہے، اس انسان کی کوئی معافی نہیں ہوگی اس دن۔ اس دن بندہ بندے کو معاف کرے گا تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، ورنہ آپ کی معافی کوئی نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنے پاک رب کے کتنے قریب ہیں، آپ اپنے اللہ کے کس قدر قریب ہیں، آپ اپنے بھگوان کے کس قدر قریب ہیں، یہ ہاتھ کی لائنوں میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ لائنیں ہیں تو آپ کوشش کریں گے، عبادت کریں گے تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو وہ سائن کون سے ہوتے ہیں؟ آج کا ٹاپک اصل میں یہ ہے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو روحانیت، اسپرچویلٹی کا سائن ہے جو آپ کو پاک رب کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے، وہ یہاں پہ انگوٹھے کے فرسٹ بور پہ اگر یہاں پہ آنکھ بن رہی ہے، یہ آنکھ بتاتی ہے کہ آپ کے دل کی آنکھ، آپ کے من کی آنکھ اندر سے کھلی ہے۔
آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، آپ کو سچے خواب آتے ہیں، آپ کو بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، آپ اپنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، آپ اپنے بھگوان کو، آپ اپنے ایشور کو، آپ اپنے واہ گرو کو ہر وقت یاد کرنے والے اور اس سے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لیے جو وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے پاک رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو وہ کسی بھی نام سے جانتا ہے۔ آج کی ویڈیو سب آپ دوستوں کے نام ہے، یقیناً آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے، سن کے۔ تو آگے بات کریں گے جی، مزید آپ کے ہاتھ میں وہ کون سے سائن ہوتے ہیں جو آپ کو پاک رب کے قریب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ہتھیلی لمبی ہے، آپ کی ہتھیلی اگر لمبی ہے، لمبی ہتھیلی، اتنی لمبی ہتھیلی، تو آپ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور آپ کے اندر بہت زیادہ روحانیت بھی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر عشق کرنے کا جذبہ بڑا شدید ہوتا ہے، آپ کے اندر محبت کرنے کا جذبہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ جتنی آپ کی ہتھیلی لمبی ہے، اتنی اگر آپ کی انگلیاں بھی لمبی اور نکیلی ہوں تو پھر آپ اپنے پاک رب کے زیادہ قریب ہوں گے۔ آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہوتی ہے آپ کی شہادت کی انگلی، جوپیٹر فنگر۔ جوپیٹر فنگر پہ یہاں پہ اگر اس طریقے سے ایک رنگ بنتا ہے، یہ والا رنگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ رنگ بھی انسان کو اپنے پاک رب کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ یہ دولت بھی دیتا ہے، یہ دنیا میں آپ کو عزت بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، پراپرٹی بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اندر بے پناہ روحانیت بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو سچے خواب آتے ہیں، آپ کے دل میں انسانیت کی بڑی جو ہے نا وہ محبت ہوتی ہے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، آپ خدا کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ یہ سائن جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کرے گا۔ دوسرا سائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سیٹرن، بڑی انگلی کے نیچے یہ والا اگر رنگ ہو تو یہ ہوتا ہے رنگ آف سیٹرن۔ سیٹرن جو ہے نا یہ آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی مایوسی، ڈپریشن، یہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ رنگ یہاں پہ بن جائے تو ایسے انسان یا تو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی خیالوں کی دنیا بسا لیتے ہیں، وہ عام لوگوں کے ساتھ، جنتا کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، یا بہت زیادہ مایوسی، ڈپریشن کی وجہ سے اپنے رشتوں سے ایسے لوگوں کو اتنے دکھ ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں کہ یہ دنیا کے رشتوں سے ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور یہ اپنے پاک رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ جو رنگ ہے، رنگ آف سیٹرن، یہ آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن کے نتیجے میں آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنے پاک رب کے ساتھ جڑتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ کوسے زارا، یہ بھی اگر ٹوٹی ہوئی نہ ہو تو یہ آپ کو اپنے پاک رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ یہ کوس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کوس ان دو انگلیوں کے بیچ سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ شمس اور مرکری فنگر کے درمیان ان دو انگلیوں کے بیچ میں اس طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، خوبصورت ہو، اور بعض دفعہ یہ ڈبل ہو اور ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جذب کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے زبردست جو ہوتے ہیں نا، وہ مراقبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بے حساب کشف اور وجدان پایا جاتا ہے۔ ایسے چیزوں کو غیبی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ہر کام بڑا ڈوب کے کرنے والے اور بڑے عشق کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو مصور ہوتے ہیں، جو پینٹر ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، جو رائٹر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی یہ گرڈل آف وینس، کوسے زارا پائی جاتی ہے اور یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہوگی، یہ میں نے جتنے بھی سائن بتائے ہیں، اگر یہ والا رنگ آف جوپیٹر یہ ٹوٹا ہوا ہو تو یہ روحانیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ والا رنگ آف سیٹرن ٹوٹا ہو تب بھی آپ کی روحانیت میں کمی آئے گی، اور اگر آپ کا یہ کوسے زارا اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہوگی تب بھی آپ کی روحانیت کے اندر کمی آئے گی۔ پھر ہو سکتا ہے آپ سیکسچولیٹی کی طرف چلے جائیں، غلط کاموں کی طرف چلے جائیں۔ اور اگر یہ رنگ آف سیٹرن پہ یہاں پہ اس طریقے سے کراس کا سائن ہو،
یا یہاں پہ کراس کا سائن ہو تو یہ بھی آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کی روحانیت میں کمی کر دیتا ہے. اسی طرح یہ گرڈل آف وینس پہ اگر کراس کا سائن ہو یا کالا تل ہو یا جزیرہ ہو, جزیرہ اس طریقے سے بنتا ہے یہ والا جزیرہ ہو, تو یہ جزیرہ بھی ان سارے سائن میں پرابلم پیدا کرے گا اور آپ کی روحانیت میں کمی پیدا کرے گا, بلکہ آپ کو غلط کاموں کی طرف لے کے چلا جائے گا, آپ کے اندر سیکسچولیٹی پیدا کر دے گا, آپ سے غلط کام کروانا شروع کر دے گا. اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اب یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر, اور یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لکیر, اور یہ ہوتی ہے آپ کی قسمت کی لکیر. اگر ان دو لائنوں کے بیچ میں, دل اور دماغ کی لائن میں یہاں پہ کراس بنے یا یہاں پہ ایک اکیلا کراس بنے, یہ کراس بھی آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے, اسپرچولیٹی پیدا کرتا ہے. ایسے لوگ علم پامسٹری, نیمرولوجی, ایسٹرولوجی ان چیزوں کے ماسٹر ہوتے ہیں, اور جب یہ قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے اس طریقے سے کراس بنتا ہے اور ایک ٹرائی اینگل ادھر بنتا ہے, ایک ٹرائی اینگل ادھر بنتا ہے, تو یہ دونوں ٹرائی اینگل آپ کو بے تحاشا دولت بھی دیتے ہیں. ایسے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے اندر روحانیت, اسپرچولیٹی بھی ہوتی ہے, اور ایسے لوگ مختلف قسم کے علوم, عملیات وغیرہ بھی, جو ایک نوری علم ہوتا ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ رنگ آف سیٹرن پہ, یہاں پہ یہ رنگ آف سیٹرن ہو اور اس پر کالا کراس کا سائن ہو یا یہاں پر کالا تل ہو, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو علوم سیکھیں گے, یہ ہو سکتا ہے کالا علم سیکھنا شروع کر دیں, شیطانی علوم سیکھنا شروع کر دیں, جس سے وہ بندہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ ان جو میں نے آپ کو اچھے سائن بتائے ہیں, ان پر کالا تل آئے گا یا کراس کا سائن آئے گا یا جزیرے کا سائن آئے گا, تو بجائے روحانیت کے آپ کے اندر شیطانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, آپ شیطان کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اب لاسٹ والا سائن جو رہ گیا وہ رہ گیا خط وجدان. یہ لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گا. یہ اس طریقے سے کوس بنتی ہے, یہ مون سے شروع ہوتی ہے اور مرکری تک جاتی ہے, اور کبھی کبھی یعنی یہاں سے مون سے شروع ہو کے ہو سکتا ہے مریخ مثبت تک ختم ہو جائے. تو یہ اچھی وہی ہوگی جو مون سے شروع ہو کے ادھر مرکری تک جائے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ان کے اندر اتنی سٹرونگ اسپرچولیٹی ہوتی ہے, اتنی سٹرونگ اسپرچولیٹی ہوتی ہے کہ ان کو غیب کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے, کیا کسی کے ساتھ کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے, کسی کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے. تو ان کو بہت ساری خبریں جو ہے نا وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ یہ شدید اٹیچ ہوتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب میں بہت سارے پیغامات ملتے رہتے ہیں, اور ان کی روح ان پیغامات کو ریسیو کرتی ہے خواب کی شکل میں, اور صبح پھر یہ ان سچے خوابوں کو بعض دفعہ یہ بیان بھی کر دیتے ہیں, جو بعد میں 100% ہو بہو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ خط وجدان بہت زیادہ آپ کے اندر روحانیت, اسپرچولیٹی پیدا کرتا ہے. تو فرینڈز, امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو تھی بالکل ایک ڈیفرنٹ ویڈیو تھی. یقیناً آپ کو مزہ آیا ہو. اگر آپ کو میری یہ کوشش بہت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا ہے. جس کو یہ ویڈیو دیکھ کے مزہ آیا وہ ضرور شیئر کرے اور اس کو لائک بھی کرے, چینل کو بھی سبسکرائب کر لے. باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ وغیرہ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ کا ذائچہ بھی بنے گا, کنڈلی بھی بنے گی, اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. تو فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.